بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة الباب من اغتسل عريانا وحده، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر خلوت میں عریانا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عریان کا لفظ آیا ہے، اگرچہ ہم نے کہا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عریان سے وہ عریان مراد نہیں ہے جو بالکل عاری ہو، بلکہ نیچے کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور یہی واقعہ ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اس کا شان نزول یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے عیب لگایا، تو تم اس طرح مت کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھیوں نے کیا تھا. آج کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا، قارون وغیرہ نے، اور ایک عورت کو رشوت دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بدکاری کے خلاف تقریر کرے، بیان فرمائے، تو تم اس پر اعتراض کرو کہ آپ نے کیا اور رشوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بدکاری اور زنا کے خلاف بیان فرمایا تو وہ عورت کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو تبدیل کیا اور فی الفور کہنے لگی کہ مجھے قارون نے رشوت دی کہ آپ کے اوپر تہمت لگاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور قارون کے اوپر بد دعا کی، اور قارون کو زمین نے پکڑ لیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، بس وہ زمین کے اندر ابھی تک حرکت کر رہا ہے اور زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے. اور یا یہ تو اس کے بارے میں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بعض نے الزام لگایا کہ اپنے بھائی کو قتل کیا. یہ سب باتیں ہیں جس میں فرمائے کہ تم اس طرح مت کرو. پھر اس میں تفیق بالحجر ضربا، پتھر کو مارنا شروع کیا. تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ پتھر کے مارنے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ پتھر نے ایسا فعل شروع کیا جو ذوی العقول کا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا کام ہوا جو ذوی العقول یا حیوانات کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی پٹائی کی. تو آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ جنات کے راستے سے، جنات کی وساطت سے وہ روایت ہے من تزیع بزی غیرہ فدمہ حدر، جو دوسری کی شکل میں متشکل ہو جائے، جیسے جنی سانپ کی شکل میں متشکل ہو جائے تو اس کا خون ضائع ہے، اس کو قتل کرو. یہ روایت آپ کو بتلایا تھا کہ مقاصد حسنہ اور موضوعات کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے یہ موضوعی روایت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے تو موضوعی ہے اور جنات کی لائن سے موضوعی نہیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 7 یا 8 اسانید سے اس کو نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے عرض کیا کہ آپ مجھے حدیث الجن کی اجازت دیں. تو حضرت گنگوہی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ مجھے احمد سعید
مجددی نے اجازت دی ہے، ان کو ابو سعید مجددی نے اجازت دی ہے۔ ابو سعید مجددی شاہ عبد الغنی کے والد تھے۔ ابو سعید مجددی کو شاہ عبدالعزیز نے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کے چچا شاہ اہل اللہ نے، شاہ اہل اللہ کو معمر جن نے، بڑی عمر کی جن نے یہ سنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من تزیع بزی غیرہ فدمہ حدر۔ اور آخر میں بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو لطیفہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پہلی سند ہے، جو ما قبل والی سند ہے وہ یہی سند ہے، بظاہر یہی ہے۔ قال بین ایوب یغتسل عریانا، اسی درمیان میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے عریانا، خلوت میں، بغیر کپڑے کے۔ یہاں بھی یا بغیر کپڑے کے مراد ہے یا اندر کا کپڑا موجود تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانی اگر چھپائے تو یہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ بعض کہتے کافی ہے اس لیے کہ پانی نے چھپایا، پانی چھپانے والا ہے، صاف نہیں، یا کالا پانی ہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، اس لیے کہ پانی کا کیا اعتبار ہے، ممکن ہے کہ پانی سے ذرا اوپر ہو جائے، کشف عورت ہو جائے۔ تو یہ جو ما قبل کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ شرائع من قبلنا ہے، اور شرائع من قبلنا ہمارے لیے حجت ہے اگر ہماری شریعت میں اس کی تردید نہ ہو، انکار نہ ہو۔ فخر علیہ جراد من ذہب، تو ان کے اوپر ٹڈیاں گر گئی، من ذہب، سونے کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی ابتلا ختم ہوئی، ابتلا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی لیا، ان کے مال کو بھی لیا، نہ مال رہا نہ اولاد رہی۔ پھر جب اللہ نے ابتلا کو ختم فرمایا، مال بھی آیا، جراد من ذہب، اولاد بھی آئی، ومثلہم معہم، جو اولاد تھی ان سے ڈبل اولاد ہم نے ان کو دے دی۔ بعض کہتے زندہ ہوئی، بعض کہتے زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اولاد ان کو دے دی بیوی سے۔ فجعل، ایوب علیہ السلام نے شروع فرمایا، یحتسی فی ثوبہ، کہ لے کر ڈالتے رہے کپڑے میں۔ فناداہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں نے آپ کو مستغنی نہیں بنایا اس سے جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں، مال دے دیا ہے آپ کو اس کے علاوہ۔ قال بلا، بلکہ میں مستغنی ہوں، وعزتک ولکن لا غنی بی عن برکتک، یہ جو اوپر سے برکت آ رہی ہے اس سے میں مستغنی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے اسباب کے تحت، یہ خلاف الاسباب ہے، برکت ہے اسباب کے خلاف، اس لیے اس کو میں لیتا ہوں۔ یہ دوسری سند ہے بینا ایوب کے لیے، ایوب علیہ السلام۔ ورواہ ابراہیم عن موسیٰ بن عقبہ عن صفوان عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا ایوب یغتسل عریانا۔ ما قبل والی سند بھی ہے، یہ بھی ہے، ان دونوں واقعات میں یہ بات آئی کہ غسل عریانا جائز ہے جب کوئی بھی نہ ہو۔ یحتسی کا مطلب سمجھ گئے، یأخذ ویرمی فی ثوبہ، لے کر کپڑے میں ڈالتے رہے۔
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا قصہ دوبارہ آئے گا انشاءاللہ صفحہ 482 پر 482 یا 483 ہے یا 2 ہے 483 ہے. پڑھیے جی. اچھا، مصنف فرماتے ہیں جب لوگوں کے ہاں اور لوگوں کے پاس قریب میں غسل کرے تو تستر واجب ہے، لازم ہے اگر بغیر حجاب کے ہو، اور اگر حجاب درمیان میں موجود ہے، پردہ موجود ہے تو پھر تستر بہتر ہے. اگر ایسی جگہ غسل کرے جو سامنے پردہ لٹکا ہوا ہے تو تستر واجب نہیں کیونکہ پردہ موجود ہے، اور اگر پردہ نہیں ہے تو پھر تستر واجب ہے، اور اگر پردہ باہر موجود ہے تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آ جائے گا تو تستر بہتر ہے. تستر کا مطلب لنگی پہننا، لنگی یا ازار. تو اس میں حجاب کا مطلب خارجی اور تستر کا مطلب داخلی، اندر سے. یا یہ ترجمہ کا مقصد ہے جب لوگوں کے پاس غسل کرے مع الازار تو پھر بھی حجاب خارجی چاہیے، بہتر ہے. حضرت ام ہانئ سے مروی ہے بنت ابی طالب جن کا نام فاختہ ہے. فاختہ کبوتر کی ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہجرت کے بعد، لیکن انہوں نے تو ہجرت نہیں کی تھی، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ میرے بچے ہیں وہ شور کریں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رشتہ داروں سے نکاح کرے تو ان کے لیے مہاجرات ہونا شرط ہے، اور ام ہانئ مہاجرہ نہیں تھی. فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں موجود تھی، مدینہ میں نہیں. تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ. اب یہاں خارجی پردہ بھی موجود، داخلی پردہ بھی موجود. دوسری روایت جو تلاوت کی گئی حضرت میمونہ قالت سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل من الجنابۃ. یہ ستر باہر سے ہے. فغسل یدیہ ثم صب بیمینہ علی شمالہ. فغسل فرجہ وما اصابہ ثم مسح بیدہ علی الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة
ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى، پھر ہٹ گئے. نحو کے بہت سارے معنی ہیں، اور نحو کو نحو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دہلی سے جب انہوں نے کچھ قوانین بنائے، نحو کی قوانین، فرمایا ما احسن هذا النحو الذي نحوت، ما احسن هذا الطریق الذي نحوت قصدت، جس طریقے کا آپ نے منتخب کیا وہ کتنا اچھا طریقہ ہے. ما احسن هذا النحو الذي قصدت، هذا الطریق الذي قصدت. نحو کے بہت معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہٹنا بھی ہے. اور شاعر کا شاعر ہے، نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی. نحونا نحو نحوک، نحونا قصدنا، ہم نے قصد کیا. نحو نحوک، نحو الی جانب بیتک یا حبیبی. نحونا نحو الف من رقیبی. ترکنا، ہم نے چھوڑا، نحو مقدار الف من رقیبی، بہت ساری رقیبوں کو ہم نے چھوڑا. رقیب اس کو کہتے ہیں جو عاشق کی نگرانی کرتا ہے کہ آتا ہے یا نہیں، آتا جاتا ہے یا نہیں، اس کو رقیب کہتے ہیں. وجدناہم مراضا نحو قلبی، ان کو ہم نے پایا کہ وہ بھی بیمار ہے مثل قلبی، جیسے میرا دل بیمار ہے. تمنا من کا نحو من زبیبی، ان کی تمنا ہے کہ آپ سے زبیب کی ایک قسم کو حاصل کرے. زبیب کشمش، ان کی تمنا ہے کہ آپ کا بوسہ لے لیں. تو یہ نحو کے ایک معنی ہے، نحو ہٹنے کو کہتے ہیں. ترکنا یعنی ہٹ گئے، جیسے آپ کو شاعر میں بتایا کہ نحونا نحو الف من رقیبی، ترکنا مقدار الف من رقیبی. تو یہ مختلف معنی نحو کے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ابو الاسود دہلی سے یہ کہا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، بلکہ ابو الاسود دہلی نے یہ سنا کہ ایک آدمی نے کہا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو یہ تو معنی فاسد ہو گیا، اللہ تعالیٰ بری ہے رسول سے. تو پھر یہ ذہن میں آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلکہ یوں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی سے یہ سنا، اور پھر ابو الاسود دہلی سے کہا کہ دیکھو ایک اس آدمی نے یہ کہا بریء من اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس لیے آپ کچھ قوانین لکھے. تو انہوں نے کچھ قوانین لکھے ابو الاسود دہلی نے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو الاسود نے یہ سنا کسی سے ایک جنازے میں، من المتوفی کی جگہ من المتوفی، متوفی کون ہے؟ تو ابو الاسود نے کہا اللہ تعالیٰ متوفی ہے، بندہ متوفی ہے. اس کے بعد یہ قوانین شروع کی تاکہ لوگ محفوظ رہیں. تو یہ تنحا ترکہ المقامہ، جگہ کو چھوڑ دیا. فغسل قدميه تابعه ابو عوانہ. باب اذا احتلمت المرأة، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے. اس میں ابراہیم النخعی وغیرہ کی تردید ہے کہ اس پر غسل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے احتلام نہیں، عورت کے لیے احتلام نہیں. جواب یہ ہے کہ عورت کا احتلام ہے، لیکن رحم کا منہ منقوص نیچے کی طرف ہے، اس لیے اگر احتلام ہو جائے تو اکثر
پانی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، نکلنے کی نوبت کب آتی ہے؟ اگر باہر نکلنے کی نوبت آ جائے تو پھر غسل واجب ہے۔ اس لیے پہلے گزرا تھا، حضرت شیخ نے یہاں بھی لکھا ہے کہ الجماع بعد رفع الرجلین، رجلین کو اٹھا کر جمع کرنا، اس میں چونکہ فرج کا منہ اوپر آ جاتا ہے، جو نیچے ہے اوپر آ گیا، تو اس میں زیادہ امکان ہے، استقرار حمل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ پھر اس میں بہت ساری صورتیں بیان فرمائی ہیں، 14 صورتیں بیان کی ہیں، جب احتلام ہو یا احتلام کی شکل ہو۔ نمبر یقیناً منی، یقیناً مزی، یقیناً ودی۔ 3 شک فی الاولین، 4 شک فی الاخیرین، 5 شک فی الاول والآخر، 6 شک فی الثلاثہ، تینوں میں شک ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، ودی ہے، منی ہے یا کیا ہے۔ شک فی الثلاثہ، 7 کو 2 میں ضرب دے دے، 2 میں ضرب اس لیے دے کہ مع تذکر الاحتلام ہے یا مع تذکر الاحتلام نہیں ہے، تو ان سب میں 7 کو 2 میں ضرب دے، 14 صورتیں ہو گئیں۔ ان سب صورتوں میں غسل ہے، سوائے اس کے کہ یقین ہے کہ یہ ودی ہے، یا یقین ہے کہ یہ مزی ہے، یا شک ہے کہ مزی اور ودی میں کیا ہے، اور تذکر احتلام نہیں، تو ان صورتوں میں غسل نہیں، باقی سب صورتوں میں غسل ہے۔ تیقن المنی، تیقن المزی، تیقن الودی، اور مزی اور ودی میں شک ہے اور تذکر احتلام نہیں۔ فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن أبيه عن زینب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، حق بیان کرنے سے اللہ تعالی حیا نہیں کرتے، یعنی حق کو بیان کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ لا يترك بيان الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء۔ باب عرق الجنب۔ باب عرق الجنب، جنب کا پسینہ پاک ہے، اس لیے کہ اس کی نجاست باطنی ہے، نجاست ظاہری نہیں۔ بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ پسینہ نجس ہے تو ان کی تردید ہے۔ جنب کا پسینہ پاک ہے۔ ترجمہ کا مقصد یہ ہے الجنابۃ لا تسری الی پسینہ، پسینے کی طرف جنابت نہیں جاتی۔ عرق پسینے کو کہتے ہیں، عرق جڑ کو کہتے ہیں۔
وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ، اور مسلمان نجس نہیں۔ مسلمان کیسے نجس نہیں؟ مسلمان تو نجس ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ ان المسلم لا ينجس عقیدتاً، اس کا عقیدہ نجس نہیں، کافر کا عقیدہ نجس ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ کافر نجس ہے اس معنی میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، تو مشرکین عقیدتاً بھی نجس تھے اور قولاً بھی نجس تھے۔ لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ، یہ قول کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو اپنے لیے بنایا ہے، اور وہ فعلاً بھی نجس تھے۔ ما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسدیہ، نماز میں تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، تو فعلاً بھی نجس ہے، اخلاقاً بھی نجس ہے۔ ان کی یہ اخلاق ہے کہ عریاناً طواف کرتے ہیں، عریاناً۔ تو بہرحال ایک مطلب یہ ہے کہ المسلم لیس بنجس عقیدتاً، دوسرا مطلب یہ ہے المسلم لا ینجس نجاستاً لا تزول، ایسی نجاست نہیں ہے جو زائل نہ ہو، اگر نجاست ہے تو زائل ہو جائے گی وضو سے اور پاک کرنے سے۔ یا نمبر 3، المسلم لا ینجس نجاستاً تمنع المصافحہ، جنابت کی حالت میں ایسی نجاست نہیں ہے جو مانع مصافحہ، مصافحہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، المسلم لا ینجس لا ینجس اے لا یبغض، مسلمان نجس یعنی مبغوض، قابل نفرت نہیں۔ نمبر 5، لا ینجس نجاستاً عادیتاً، عادتاً وہ نجاست میں نہیں رہتا، اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ اگر استنجا بالماء نہ کرے تو اس کے دل پر بوجھ ہے کہ پانی کہاں ملے گا کہ میں جلدی استنجا کروں، عادتاً۔ نمبر 6، المسلم لا ینجس عرقہ، اس کا پسینہ جنابت کی حالت میں بھی اس کا پسینہ نجس نہیں ہے۔ 6 نمبر ہو گئے۔ اور اگر کوئی کہے المسلم لا ینجس، اس سے مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوا کہ الکافر ینجس، تو ایک جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار احناف کی نزدیک نہیں ہے۔ اکثر ہاں مفہوم مخالف فقہا کی عبارات میں معتبر ہے، جیسے فقہا کہتے ہیں قصبہ میں جمع ہے، یعنی چھوٹی بستی میں نہیں۔ اسی طرح محاورات میں معتبر ہے، بھائی اگر تم لینس جاتے ہو تو فلان کے ساتھ جاؤ، یعنی دوسرے کے ساتھ مت جاؤ، یہ محاورات ہے، بات چیت۔ یا امور عقلیہ، ان میں معتبر ہے۔ امور عقلیہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر محرم کی اوپر بھیڑیا یا درندہ حملہ کرے تو یجوز قتلہ، اس درندے کو قتل کر سکتے ہیں۔ مفہوم مخالف یہ کہ اگر درندہ اپنا کام کرتا ہے دور جنگل میں اور تم اپنا کام کرتے ہو، پھر اس کو قتل مت کرو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ یہ امور عقلیہ ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے وہ حملہ کرے قتل کرو، وہ حملہ نہ کرے تو تم محرم ہو، خواہ مخواہ شکار کیوں کرتے ہو، اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو۔ یہ امور عقلیہ میں سے ہے۔ تو بہرحال مفہوم مخالف اکثر احناف کی نزدیک معتبر نہیں ہے، خصوصاً کلام شارع میں، شارع علیہ السلام یا شارع اللہ تعالیٰ، ان کے کلام میں معتبر۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبہ تم پر حرام ہے، بیوی کی بیٹی،
پہلے شوہر سے. التی فی حجورکم جو آپ کی تربیت میں ہے، تربیت میں ہو یا نہ ہو وہ حرام ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. لیکن فی حجورکم اس لیے آیا ہے تاکہ ترغیب دے کہ ان کی تربیت کرو، اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ لو، اس لیے کہ اس کا باپ اکثر مر گیا ہوگا یا طلاق دی ہے، تو اس کی تربیت کرو تاکہ تم کو ثواب کا خزانہ مل جائے. فلا تظلموا فیہن، یہ 4 مہینے ان میں ظلم مت کرو. یہ مطلب نہیں باقی مہینوں میں ظلم کرو، لیکن ان مہینوں میں خصوصیت سے ظلم مت کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ قباحت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اور بالفرض اگر معتبر ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ المسلم لا ینجس والکافر ینجس عقیدتا کما قلنا واقوالا کما سمعتم وافعالا کما سمعتم واخلاقا کما سمعتم وعادتا کما سمعتم. استنجا نہیں کرتے. تو یہاں کے ایک قاری صاحب ہے، وہ سفر کر رہے تھے جہاد میں، اور اپنے ساتھ برتن لے جاتے تھے استنجا کے لیے. تو ایک انگریز نے اس سے کہا، گورے نے، یہ تم کیا کرتے ہو، ساتھ جب چلتے ہو تو ساتھ لوٹا لے جاتے ہو یا گلاس لے جاتے ہو استنجا کے لیے. اس نے کہا اس سے ہم استنجا کرتے ہیں. گورے نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، ٹیشو پیپر ٹھیک ہے. اس نے کہا دیکھو اگر یہاں گندگی لگ جائے اور ٹیشو پیپر سے آپ نے صاف کیا اور پھر یوں سونگا تو بدبو آئے گی، اور اگر پانی سے دھویا تو بدبو نہیں آئے گی. یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ظاہری طہارت چاہیے، ظاہراً وہ پاک ہے، عقیدتاً نجس ہے، اقوالاً نجس ہے. ثقیف قبیلے کے لوگ بنی ثقیف آئے تھے تو مسجد میں ٹھہرائے گئے تھے. ابو سفیان جب تجدید وعدی کے لیے آیا تھا، عہد کی تجدید کے لیے، تو مسجد میں بات چیت ہوئی تھی اسلام لانے سے پہلے. ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر ستون سے باندھا گیا تھا، اور مسجد حرام میں مشرکین جمع تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، آپ کو ہم نے آزاد کیا، جاؤ. مسجد میں یہ اعلان ہوا تھا. نجران کا وفد مسجد میں آیا تھا، جو عیسائیوں کا وفد مسجد میں ٹھہرا تھا. جبیر ابن مطعم نے اسلام سے پہلے مسجد حرام ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی. فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ الی قوله ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیه فی بعض طریق المدینہ یا طرق المدینہ وهو جنوب. ابو ہریرہ جنابت میں تھے. فانتجست منہ، پس میں نے اپنے کو نجس سمجھا اور ہٹ گیا ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گیا. اور ایک روایت میں فانخنست فتأخرت، اور ایک نسخے میں ہے فانبجست فاندفعت، میں نے اپنے کو دھکا دیا، میں پیچھے ہٹ گیا. یہ سب نسخے یہاں لکھے ہیں. فانتجست منہ، میں نے اپنے کو نجس سمجھا اور پیچھے ہٹ گیا. فانتجست متأخرا منہ فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله، تعجب ہے.
ان المؤمن لا ينجس لا ينجس، مسلمان نجس نہیں ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر نجس ہے. کافر نجس ہو تو پھر غیر مسلم عیسائی یا یہودیہ سے نکاح ناجائز ہوتا. اصلاً یہ نکاح جائز ہے اگرچہ کراہت ہے. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق وغیرہ. جنب نکل سکتا ہے، چل سکتا ہے بازار وغیرہ میں. یہ ان حضرات کی تردید ہے جو بعض صحابہ کہتے تھے کہ جنب کو چلنا پھرنا نہیں چاہیے بازار وغیرہ میں. یمشی فی السوق وغیر السوق. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ جنب عام افعال کر سکتا ہے، نکلنا، کسی چیز کا خریدنا، کسی چیز کا بیچنا. ما قبل میں یہ بیان کیا کہ جنب مصافحہ کر سکتا ہے. یہاں بیان کرتے ہیں کہ مصافحے کے علاوہ دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جلدی غسل کرے. وقال عطوا يحتجم الجنب، حجامت کرا سکتا ہے. ويقلم أظفاره، ناخن کاٹ سکتا ہے. ويحلق رأسه، عام طور پر یہ بازار میں ہوتا ہے. یہ سارے کام بازار میں ہوتے ہیں یا غیر بازار میں. وإن لم يتوضأ، یہ حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهذا خروج في غير السوق. یہ نکلنا ہے بغیر بازار کی. بازار جا سکتا ہے کسی حاجت کے لیے. جنابت لاحق ہوئی، صابن نہیں. بیوی نے کہا جلدی جاؤ صابن لاؤ تاکہ غسل کرے. صابن نہیں، شیمپو نہیں یا اور چیز نہیں. لیلۃ الواحدۃ وله یومئذ 9 نسوة. به حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ. 9 نسوة آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں تو 11 ہے، لیکن ایک وقت میں 9، یا ممکن ہے کہ اس وقت 11 نہیں تھی، 9 تھی. 2 کے ساتھ شادی بعد میں کی تھی. حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعدنا فانسللت منه. بس میں ان سے کھسک گیا. فاتیت الرحلہ، بس میں آیا گھر پر. رحل گھر کو بھی کہتے ہیں، اور رحل جہاں ٹھہرا ہوا ہو اس کو بھی کہتے ہیں، اور رحل کے جاوے کو بھی کہتے ہیں. ایک جو رحل اس کو بھی کہتے ہیں جو پالان ہے جو اوپر ڈالتے ہیں. فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، یعنی فذکرت له، میں نے ذکر کیا کہ جنب تھا. فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس. قرآن کریم میں جو مشرکین کو نجس بیان فرمایا ہے تو آپ کو اس کا مطلب بتلایا کہ اعتقادا نجس ہے، افعالا نجس ہے، اقوالا نجس ہے، اخلاقا نجس ہے، عادتا نجس ہے. ضروری نہیں ہے کہ نجس ایسے نجس ہو کہ جس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے. باب کینونۃ الجنب فی البیت، باب استقرار الجنب فی البیت. جنب رہ سکتا ہے گھر پر، یعنی جنب باہر بھی نکل سکتا ہے، گھر میں بھی رہ سکتا ہے.
اذا توضأ استحبابا، وضو کرنا چاہیے استحبابا قبل الغسل، اگر غسل میں تاخیر ہے یا رات کا وقت ہے تو وضو کر کے لیٹ جائے اور سو جائے۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اس کے لیے خروج جائز ہے، جیسے مصافحہ جائز ہے، استقرار فی البیت بھی جائز ہے حالت جنابت میں۔ اور اگر کوئی اشکال کرے کہ حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب، جس میں کتا ہو، ولا صورت یا تصویر ہو، ولا جنب، تو پھر تو جلدی غسل کرو۔ تو اس کا کیا مطلب کہ وضو کر کے رہو یا بغیر وضو کے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں نجی مصری ہے، نجی، اور وہ ضعیف ہے۔ اس سے روایت کرتا ہے اس کا بیٹا، مجہول ہے، بلکہ دونوں مجہول ہیں، باپ بیٹا کلاہما مجہول۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس پر محمول ہے من یعتاد ترک الغسل، جو ترک غسل کو عادت بنا دے، ہر ایک پر محمول نہیں ہے۔ غسل چھوڑ دیا، نماز کا وقت ہے، او یمضی علیہ وقت صلاۃ، یا نماز کا وقت گزر رہا ہے اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نہ آنا کسی چیز کی حرمت کی علامت نہیں ہے۔ اب فرشتے نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بغیر غسل کے بیٹھنا حرام ہے۔ جیسے پیاز اور لہسن کھائے فرشتے نہیں آتے، رحمت والے فرشتے، لیکن حرام نہیں، جائز ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر فرشتے نہیں آتے، رحمت والے فرشتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنابت میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو ما قبل میں اس کا ذکر ہے کہ غسل کرے جنب، یہاں یہ ذکر ہے کہ غسل کی جگہ اگر وضو کرے تو یہ بھی کافی ہے جب نماز کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ وضو کرے اور نہ غسل کرے اور نماز کا وقت نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ وضو کرنا مستحب ہے، وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں مناسب یہ ہے کہ وضو کرے، اس لیے کہ النوم اخو الموت، تو اس حالت میں، ایسی حالت میں رہے کہ اچھی حالت ہو، وضو کی حالت میں ہو۔ احسن الاحوال یہ ہے غسل کرے، پھر دوسرے نمبر پر احسن الاحوال یہ ہے کہ وضو کرے، پھر تیسری نمبر پر یہ حالت ہے کہ بغیر وضو کی رہے اور بغیر غسل کے رہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم۔ یہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے کہ جب وضو نہ کرے تو ناجائز ہے، بلکہ معنی یہ ہے وضو کرنا مستحب ہے۔ مفہوم مخالف میں نے بار بار کہا، مفہوم موافق اس کو دلالت النص کہتے ہیں۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ مسکوت اولا ہو منطوق سے، جیسے والد کو اف مت کہو تو پٹائی بطریق اولا مت کرو۔ اور مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں کہ منطوق کے لیے جو حکم ثابت ہو تو مفہوم تو مخالف کے لیے دوسرا حکم ثابت ہو۔ الاثبات ایک جانب میں، دوسری جانب میں نفی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ کہ حکم منطوق میں ہو اور اس کا مخالف حکم مسکوت میں ہو۔ الاثبات فی المنطوق والنفی فی المخالف، یا بالعکس۔
تو اذا توضأ وضو نہ کرے پھر بھی جائز ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما اغتسل قبل النوم، غسل فرمایا جیسے مسلم کی حدیث میں ہے، وربما توضأ، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، یہ حسن ہے. اور نمبر 3 توضأ او تیمم، تب وضو کیا یا تیمم کیا. یعنی تیمم بھی وہاں پر جائز ہے جہاں وہ کام وضو پر موقوف نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. اور نمبر 4 نام کما ہوا، سو گئے جیسے تھے، یعنی وضو بھی نہیں کیا تیمم بھی نہیں. ربما لم یمس سماء، نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، هذا مستحب. وقال داود ظاهري واجب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. احناف کی نزدیک جب وضو کرے گا تو وضو صلاۃ کرے. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک احناف کے علاوہ وضو لغوی کی دلیل یہ ہے، وضو لغوی کہ ہاتھ وغیرہ کو دھو لے، پاؤں کو دھوئے یا نہ دھوئے. اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا ولم یغسل رجلیہ، رجلین کو نہیں دھویا. احناف کہتے ہیں کہ چونکہ توضأ وضوءہ للصلاۃ آیا ہے اس لیے یہ اعلیٰ درجہ ہے. جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ادنا درجہ ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، پھر حدثنا عبداللہ بن یوسف. دوسری روایت حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبداللہ بن عمر قال استفتى عمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم اینام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك. معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے اس لیے واغسل ذکرک. شافعیہ کہتے ہیں نجس نہیں، استحباباً فرمایا واغسل ذکرک ثم نم. نم اور نم دونوں ہے.